بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ استغفار کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ استغفار کا وظیفہ بھی ہے، استغفار کی فضیلت بھی ہے اور استغفار کا طریقہ بھی ہے۔ وظیفہ جس نے بھی یہ وظیفہ استغفار کا کر لیا نا، رب کعبہ کی قسم کروڑ بار اگر قسم اٹھائی جائے تب بھی تھوڑا ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ساری مشکلات تو دور ہو جائیں گی صرف اس ایک وظیفے کے ذریعے سے۔ اور جس نے استغفار کا یہ طریقہ سیکھ لیا جو آج ہم آپ کو بتائیں گے، رب کعبہ کی قسم زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی۔ زندگی میں مشکلات جہاں جہاں آئیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دور کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ غیبی خزانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مالی مدد کرے گا، آپ کی ٹینشنیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ معزز سامعین کرام، پھر استغفار کے فضائل کیا ہیں؟ آخر بزرگان دین، غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جو دوسرے ہیں ہمارے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو پختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز سامعین کرام، یہ داتا گنج بخش کے نام سے مشہور جو ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مختلف لوگ ہیں۔ ان تمام پیروں نے جو عمل کیا ہے، جو عمل بتایا ہے، جو اپنے مریدین کی تکلیف دور کی ہیں، مصیبتیں دور کی ہیں، مشکلات دور کی ہیں اس عمل کے ذریعے سے، یہ یاد رکھنا۔ اور اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا اس عمل کے بارے میں۔ اللہ نے جب بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بندے کو خود بتایا کہ یہ عمل کرو، انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا۔ یعنی اے بندے تو یہ عمل کر تو میں تیری پریشانی کو دور کر دوں گا، اللہ فرما رہے۔ اور 29واں پارہ ہے، سورہ نوح ہے، تو آپ سورہ نوح اٹھا کر دیکھیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اسْتِغْفَارًا، کہ اے میرے بندے میں تجھے کہتا ہوں استغفار کر۔ ہاں جی، اللہ فرما رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ استغفار کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس پہ آتے ہیں نا، استغفار کی فضیلت۔ اور استغفار کا یہ جو عمل بتایا جائے گا نا، یہ 11 دن کا عمل ہے، لگاتار 11 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ استغفار سے مالی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، رزق کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، دولت کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کاروبار ترقی کرنے لگ جاتا ہے، استغفار سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، استغفار سے قبر صاف ہو جاتی ہے، استغفار سے میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ استغفار سے کسی کے ہاں اگر اولاد نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم استغفار کی کثرت کرے تو میرا اللہ اس کو اولاد عطا کرے گا۔ کوئی بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، مشکل کے اندر ہو، استغفار شروع کر دو۔ اور اس طریقے سے جو طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، رب کعبہ کی قسم اس طریقے کے مطابق اگر آپ نے استغفار کیا تو میرا اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، میرا اللہ آپ کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، میرا اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اب استغفار کے کرشمات کیا ہیں اور یہ کن کن وظائف کے لیے، کن کن مشکلوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے یہ جو ہے کارآمد ہے، آئیے چلتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے، حضرت شادی کے کافی دن گزر گئے، کافی سال ہو گئے، بڑا 10-12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ اولاد ہو۔ تو آپ نے بتایا بیٹھ جاؤ، استغفار کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ کتنی مرتبہ وہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اور اتنے میں دوسرا آدمی آیا، وہ کہتا ہے حضرت کاروبار ترقی نہیں کر رہا، نیچے کو جا رہا ہے، روز بروز نیچے کو جاتا جا رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ کوئی ایسا عمل بتا دے میرا کاروبار ترقی کرنے لگ جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، مقدار آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ پھر ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ جو زمین ہے نا، میری زمین پہلے بڑا غلہ دیا کرتی تھی، اب یہ زمین غلہ دینے سے قاصر ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔
ایک آدمی آیا ہے، کہتا ہے جی گھر میں لڑائی جھگڑا عام ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، کیا کروں؟ کوئی ایسا عمل بتا دو کہ رزق میں برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، یہ تنگ دستی مفلسی یہ گھر سے نکل جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ حتیٰ کہ ایسے کئی آدمی آئے تو آپ نے یہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ مریدین پاس بیٹھے ہوئے دونوں حلقوں کے اندر، پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی کے حلقے میں بھی اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بھی، اب بڑے پریشان ہوئے کہ یہ استغفار، اب سوال پوچھنے والا مختلف ہے، مختلف سوال ہیں، جواب ان کا ایک ہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے دونوں حضرات نے فرمایا، 29واں پارہ اللہ فرماتے ہیں ان ساری مشکلات کا حل کس چیز میں ہے؟ استغفار میں ہے، تو استغفار کیا کرو۔ استغفار بڑا نایاب عمل ہے، تو آپ نے کیسے استغفار کرنا ہے یہ ذرا سن لیجئے گا۔ ویسے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، آپ 100 بار صبح 100 بار شام کو آپ اپنے اوپر لازم کر لو، لیکن اصل جو طریقہ ہے استغفار کا وہ یہ ہے کہ آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار یہ درود پاک پڑھنا ہے، 5 بار اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار خود پڑھیں، نہیں تو 5 بار آپ اپنی زبان سے ادا کریں، 2 بار اس ویڈیو میں سے سن لیں۔ پھر اس کے بعد 7 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، 7 بار تسمیہ پڑھنا ہے، 5 بار آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اور 2 بار آپ نے اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار خود پڑھیں۔ اب اس کے بعد استغفار 1313 مرتبہ، کیسے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ایک لفظ کو ایک ایک بار اور صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 1313 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 11 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں ہونا چاہیے، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بندشیں سب ٹوٹ جائیں گی، جادو جنات تعویذات سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے گی۔ والسلام۔